بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانوروں کی تفصیل جاننا ہر اس مسلمان کے لیے ضروری ہے جو صاحب نصاب ہے اور جس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور دو قسم کے ہیں۔ دو طرح کے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ پہلی قسم کے جانور چھوٹے جانور کہلاتے ہیں اور دوسری قسم کے جانور بڑے جانور کہلاتے ہیں۔ تو چھوٹے جانور کون کون سے ہیں؟ ان میں بھیڑ، دمبا، بکرا اور بکری شامل ہے۔ کہ کب ان کی قربانی جائز ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ دوندا ہونا ضروری نہیں، 1 سال عمر کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ اگر 6 ماہ کا دمبا جسامت میں 1 سال کا لگتا ہے، یعنی اگر 6 ماہ کا دمبا اس کو دمبوں میں چھوڑا جائے تو 1 سال کے دمبوں میں وہ اس طرح گل مل جائے کہ فرق نہ رہے، تو اتنی جسامت والے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح دوسری بات ان جانوروں کے متعلق یہ یاد رہے کہ ان کی قربانی صرف ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ آدمی اس کی قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر زیادہ آدمی صاحب نصاب ہیں تو ان کو پھر دوسرے جانور کا انتظام کرنا ہوگا۔ دوسری قسم کے جانور جن کو بڑے جانور کہا جاتا ہے، ان کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں۔ پہلے ان میں گائیں، بیل اور بھینس شامل ہیں۔ تو گائیں، بیل اور بھینس کی قربانی کب جائز ہوگی؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ان کی عمر کم از کم 2 سال ہو۔ جب ان کی عمر 2 سال ہو جائے تو تب ان کی قربانی جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی قربانی میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح بڑے جانوروں میں اونٹ بھی شامل ہے۔ البتہ اونٹ کی عمر کے حوالے سے یاد رہے کہ اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے، اس سے کم عمر کے اونٹ کی قربانی جائز نہیں۔ اس طرح اس کی قربانی میں بھی 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ ان 2 قسم کے جانوروں کے علاوہ حلال جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں، یعنی پہلی قسم بکری، بکرا، دمبا، دمبی وغیرہ، جس میں بھیڑ بھی شامل ہے۔ اس طرح دوسری قسم گائیں، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ۔ اس کے علاوہ نیل گائے، ہرن، مار خور وغیرہ کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف انہی مخصوص جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ شرکاء جو قربانی کے جانور میں شریک ہوتے ہیں، ان میں سے سب کی آمدنی حلال ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کی آمدنی حرام ہے یا اسی طرح کسی کی آمدنی تو حلال ہے مگر اس کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہے، قربانی کی نیت نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی شرکت سے دوسرے آدمیوں کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جانور میں آدمیوں کو شریک کرتے وقت ان کی جانچ پڑتال کر لینی چاہیے تاکہ سب کی قربانی عند اللہ مقبول ہو جائے۔